ایک تو میں نے توجہ دلانی تھی آپ کی طرف کہ جو پیس چینل سے آپ کے خطبات انڈیا جو ہیں وہ نشر ہوتے ہیں رات کو، وہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے وہ آپ کے جو 10 خطبات ہیں وہی بار بار جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ اہتمام کریں آئی آر ایف والوں کے لیے کہ وہ آپ کے دوسرے درس قرآن جو ہیں یا دوسرے خطبات ہیں وہ بھی کسی طریقے سے نشر کریں۔ دوسرا جو ہے وہ میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آج کل ہمارے سوسائٹی میں پریمیئر اسلامک بینکنگ کا ایک جو ہے نا وہ شور مچا ہوا ہے، اور اس کے نام سے ایک المیزان بینک کے نام سے ایک بینک بھی کام کر رہا ہے جس کی سربراہی جسٹس تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ رائے لینا چاہوں گا کہ آپ اس پریمیئر اسلامک بینکنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اصل میں ذاکر نائک صاحب کا جو ادارہ ہے اس نے اپنے جو کام کا معاملہ ہے معیار بہت اونچا رکھا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے مدرسے کا ذکر کیا جو اسکول انہوں نے شروع کیا ہے، کس انداز میں کر رہے، اور بمبئی جیسی جگہ میں وہاں پر لوگ جو ہے پیسے والے لوگ ہیں بے تحاشا، اب مسلمان بہت اچھے حالت میں ہیں بمبئی وغیرہ میں، اور جنوبی ہند میں مدراس میں حیدرآباد میں کرناٹک میں مسلمان جو ہے کیرالہ میں بہت اچھی حالت میں ہے معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ نیکی کا جذبہ بھی ہم سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں سیاست میں الجھ کر علماء نے اپنی بہترین توانائیاں ضائع کر دی۔ وہاں سیاست میں حصہ لے ہی نہیں سکتے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ جو چھینکے کے اوپر چھیچڑے ہیں تو بلی کو نظر آ رہے ہیں چھیچڑے، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ ملے نا چھیچڑا لیکن اس کی امید تو رہے گی نا۔ تو وہ لوگ جو ہیں ہمارے ہاں وہ سب ان کاموں میں لگ گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے فرقہ پرستی جو ہے وہ بھی بہت گہری ہو گئی ہے، یعنی کہ ہر فرقے والا جو ہے وہ اپنے ووٹروں سے اپنے فرقے والوں ہی کو اپیل کرے گا۔ تو دونوں چیزیں جو ہمارے ہاں زیادہ خراب ہو گئی ہیں ہندوستان کے لیے، وہاں بھی فرقہ واریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنی تلخ نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں، اور یہ سیاست والا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ کہا، اب انہوں نے اپنا معیار بہت اونچا رکھا ہوا ہے۔ میرے یہ جو ریکارڈڈ پروگرام وہ نشر کر رہے ہیں یہ میں نے وہاں جا کے کروائے۔ ان کے پاس جس معیار کے کیمرے ہیں، بہت مہنگے کیمرے، کیونکہ یہ سیٹلائٹ پر پہنچانے کے لیے یہ عام کیمرے کا، ہمارے پاس بے شمار ہمارے ویڈیوز موجود ہیں، بے شمار، لیکن یہ کہ وہ جو ہمارے ہاں کے کیمروں جن کے اوپر وہ کیا گیا، پہلے تو زمانے میں ڈیجیٹل کیمرہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں، سمپل کیمرے سے لیے گئے تھے، تو وہ اس طریقے سے سیٹلائٹ پر ہی نہیں جا سکتے، انہوں نے ڈیجیٹل پر کیا ہے۔ اب ڈیجیٹل بھی ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جو معیار کا معاملہ ہے وہ بہت اسپیشلائز کرنے والے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے دعوت دی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ لی ہوئی ہے 2 مہینے کی، کہ یہاں آپ آئیے 2 مہینے رہیے۔ میں نے پچھلے دنوں انہیں ایک 3 صفحے کا خط بھی لکھا کہ میری صحت کے حالات جو ہیں اب ایسی اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہ 6 مہینے پہلے کمٹمنٹ ہوئی تھی، تو جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر 2 شرطیں پوری رہیں، if my ajal doesn't overtake me، اگر میری موت اس سے پہلے نہ آ گئی، اور اگر یہ کہ صحت نے اجازت دی تو میں آ جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ اب میں نے انہیں لکھا کہ موت تو ابھی نہیں آئی ہے، میں زندہ ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں وہ بیڈ ریڈن ہوں یا چارپائی پر پڑا ہوں، ہل چل نہیں سکتا، لیکن یہ کہ یہ عوارض مجھے لاحق ہے، اور میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پورے قرآن کا ترجمہ اور بیان القرآن کی طرح پر، جیسا کہ ہمارا یہاں پر وہ چلتا ہے، اس طریقے پر ان کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر پورے قرآن کا ترجمہ اور اس کی کچھ آسان تشریح جو بھی میں چاہتا ہوں وہ بیان کر۔ میں نے کہا میرے اندر بھی اس کی، اب میں یہاں پر بھی دورہ ترجمہ قرآن جو ہے رمضان مبارک میں نہیں کرا پا رہا، کیا ہے میں نے، لیکن یہ کہ اب اس کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کی اندر جو خلقی قوتیں ہیں، خلقی صلاحیتیں ہیں وہ کم کر دیتے ہیں، وہ کم ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اگر ہو گیا امکان تو میں وہاں جاؤں گا، اور وہاں جا کر انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکا وہاں پر ریکارڈنگ کراؤں گا۔ خاص طور پر میری اپنی خواہش یہ ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، جسے میں نے اپنی دعوت قرآنی کی اصل بنیاد بنایا ہے،
اس کا میں اگر وہ تقریباً 2 پارے کے قریب بنتا ہے ٹوٹل اپنے حجم کے اعتبار سے، کچھ آیات یہاں سے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، ٹوٹل جمع کرے تو وہ لگ بھگ 2 پارے 115,000 قرآن بن جاتا ہے۔ تو کوشش میری ہوگی کہ اس کو کم سے کم اس کے دروس جو ہے ریکارڈ کرا دوں، واللہ عالم، جب اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا۔ لیکن اس دفعہ یہ ہو رہا ہے، کچھ شک ہو رہا ہے کہ شاید بھارت والے جو ہیں مجھے ویزا نہ دیں، اس لیے کہ 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں ویزا کی درخواست دیے ہوئے، اور ابھی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تو اس سے، اور یہ بعد میں معلوم ہوا تھا وہاں ہندوستان ہی سے کہ وہ کوئی خاصی انویسٹیگیشن وغیرہ کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ اب ان کو بھی سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جب یہ پچھلی دفعہ آیا تھا تو اس کے دروس جو ہیں ہندوستان میں جتنے پاپولر ہیں اتنے پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام میں وہ دونوں باتیں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ مذہبی جماعتوں میں فرقے واریت کی وجہ سے لوگوں میں بھی تو اثرات ہیں نا، ان کے اپنے اپنے جو حلقہ اثر ہے وہ لوگ تو اثر نہیں کرتے۔ بہت سے علماء تو ہیں وہ کہتے ہیں ان کو حق ہی نہیں ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کا یا قرآن کا درس دینے کا، یہ ہوتے کون ہیں؟ انہوں نے وہ سارے علوم جو ہے جو ہے 14 علوم جو ہے دینی وہ تو پڑھے نہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں کی بجائے وہاں پر ہمارے ہاں سید قاسم محمود صاحب ہیں، آپ واقف ہوں گے، بہت پرانے آدمی ہیں، اور ان کا جو سلسلہ ہے تصانیف کا اور مطبوعات کا بہت مشہور چلا آ رہا ہے۔ تو وہ ابھی دلی گئے تھے کسی کام سے، تو انہوں نے آ کر خط لکھا ہے مجھے کہ میں حیران ہوں کہ دلی میں اور علی گڑھ میں گلی گلی آپ کا نام جو ہے گونجا ہوا ہے، اور اتنا جو ہے لوگوں کو التفات ہے اور شوق ہے اور دلچسپی ہے۔ تو یہ وہاں پر بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہندوستان میں حالات زیادہ سازگار ہیں۔ بہرحال وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں پر یہ بیج جڑ پکڑتا ہے۔ آپ نے کئی گٹھلیاں جو ہیں آم کی جو ہے وہ زمین میں دبا دی، پتہ نہیں کون سی گٹھلی جو ہے وہ واقعی اس کے اندر سے پودا برآمد ہوتا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب یہ پیغام پہنچ تو رہا ہے ٹی وی کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لندن کے چینلز ہیں کئی جو مسلسل نشر کر رہے ہیں، مسلسل ہمارے دروس جو ہے وہاں پر بیان ہو رہے ہیں، ان کا اشاعت ہو رہی ہے۔ تو یہ کام ہے، اب میں نے جیسا کہ عرض کیا، ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مرضی سے اچانک میری موت واقعی ہو جائے تو پھر شاید ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ ہمارے جو نسبتاً کم تر سطح کے جو یہ ہے کیمرے ان پر کیے ہوئے ان کو بھی لے کر کچھ اپنی اسپیشل ٹیکنیک سے اس کو اور بہتر کر لیں، یا جیسے بھی ہو ویسا اس دنیا کے سامنے پہنچانا شروع کر دے، اللہ عالم۔ جہاں تک آپ نے بینکنگ کا سوال کیا ہے، دیکھیے میرا علماء سے اس معاملے میں اختلاف ہے۔ علماء کے نزدیک ایک شے کہلاتی ہے بیع معجل اور ایک ہے بیع مرابحہ، یہ دونوں جائز ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب یہ گلاس جو ہے اگر آپ نقد پیسے دیتے تو 10 روپے کا ہے، اور اگر آپ 1 مہینے بعد پیسے دیں گے تو 11 کا ہے، میرے نزدیک یہ 1 روپیہ جو ہے یہ اس میں سود ہے، اس لیے کہ وقت کے ساتھ جو اضافہ ہوا ہے وہی سود ہے۔ یہ تو ہو گیا بیع معجل۔ اور بیع مرابحہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے یہ طے کرتے ہیں کہ تم مجھے گاڑی خرید دو، اس وقت گاڑی جو ہے 10 لاکھ کی آ رہی ہے، تو میں تم سے اس کو خرید لوں گا 20 لاکھ میں یا 15 لاکھ میں، ہاں لیکن مدت کے بعد پیسے دوں گا، میں اس وقت پیسے نہیں دے سکتا، قسطوں میں دے دوں یا جس طرح بھی دے دوں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ مرابحہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو نفع پہنچانا باہمی طور پر، ربح کہتے ہیں منافع، فما ربحت تجارتهم وما كانوا معتدین، ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، تو یہ گویا کہ آپ جان بوجھ کر اسے فائدہ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے مرابحہ میرے نزدیک یہ بھی حرام ہے، یہ سود ہے۔ ہاں مرابحہ جائز ہے اس میں کہ آپ کوئی شے خریدنے گئے ہیں کسی دکاندار کے پاس، اور وہ یہ کہتا دیکھیے بھائی میرے یہ 100 روپے کے لیے ہے اور آپ مجھے 10% منافع دے دیجئے 110 کی، آپ اچھا ٹھیک ہے، یعنی اس کی بات پر آپ نے اعتبار کیا اور آپ نے اپنی مرضی سے 10% اس سے نفع دے دیا، یہ نقد میں مرابحہ جائز ہے۔ لیکن جب اس کے اندر آ جائے گا جو قرض کا معاملہ تو پھر وہ مرابحہ میرے نزدیک سود کا ہے۔ تو ان بینکوں کے اندر اصل میں انویسٹمنٹ کے جو لونز ہوتے ہیں وہ تو اسی بیع مرابحہ پر ہیں اور میرے نزدیک وہ سود ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس معاملے میں چونکہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے، اور خاص طور پر تقی عثمانی صاحب، اور وہ چونکہ بہرحال بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم، اب تو پتہ نہیں کس نے ان کو
قرار دیا ہے مفتی اعظم ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ تو کوئی سرکاری طور پر کسی کو مفتی اعظم کہا جائے تو وہ مفتی اعظم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دونوں بھائیوں کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی بھی مفتی اعظم ہے، مفتی رفیع عثمانی بھی مفتی اعظم. بہرحال ان کی رائے ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے. میزان بینک والے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا ہماری کچھ اور بھی شکلیں ہیں، مثلاً یہ کہ وہ لیزنگ جو ہے پیور لیزنگ میں انویسٹمنٹ نہ ہو. لیزنگ یہ ہے کہ آپ نے کار ایک خریدی ہے بینک نے، اور آپ نے جا کر اس کو کرائے پر لے لی ہے. آپ 10,000 15,000 روپیہ ماہانہ اس کا کرایہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کار آپ کی نہیں ہے. آپ جب چاہیں گے یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس وقت تک کا کرایہ دے دیجئے اور باقی کار واپس کر دیجیے. میں نے کہا یہ جائز ہے، کرایہ جو ہے وہ جائز ہے، مکان کا کرایہ جائز ہے، اور کسی چیز کا کرایہ جائز ہو سکتا ہے. انسان کا کرایہ جائز ہے. یہ انسان جو کرتا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے کوئی، یہ گویا کہ کرائے پر ہی آپ نے اس کی محنت لی ہے نا. شام تک کام کرو گے، ویکینڈ ہوگے یا کوئی کسی چلاؤ گے، اتنے پیسے مل جائیں گے. تو یہ جو ہے در حقیقت یہ بھی ایک انسانی قوتوں کا کرائے پر لینا ہے، مکان کا کرایہ پر لینا ہے. اسی طریقے سے کار آپ کرایہ پر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں لیزنگ کا معاملہ ہو جائے کہ اتنی زیادہ قیمت ہم کر دیں گے تو پھر اتنے عرصے کے بعد وہ کار آپ کی ہو جائے گی، پھر وہ سود ہو جائے گا. پیور لیزنگ میرے نزدیک کوئی حرام نہیں ہے. لیکن جب میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو اصل جو ہے فائنینسنگ، وہ کس بنیاد پر، وہ معلوم وہ تو بیع مرابحہ پر ہے. تو بیع مرابحہ کو تو میں جائز نہیں سمجھتا. اس لیے میرے نزدیک یہ جو بینکنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے.